الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرنے کی منزل ہے۔ ابھی ہم طہارت اور وضو کی حد تک پہنچے کے بعد ہوتا ہے اذان کا سننا اور مسجد کی طرف جانا۔ آج اذان سے متعلقہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کام کی طرف بلانا، کسی کو پکارنا۔ تو گویا اللہ رب العزت کا ایک بندہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ شروع میں صحابہ کرام کہہ دیا کرتے تھے اور نماز کی طرف اور اچھے عمل کی طرف، لیکن پھر 6 صحابہ نے یکے بعد دیگرے خواب دیکھا کہ جیسے کوئی فرشتہ اذان دے رہا ہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے خواب میں ایسا دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے بلال کو سکھا دو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سکھا دیے گئے کلمات اور انہوں نے وہ پڑھنے شروع کر دیے۔ یوں اذان کی ابتدا شروع ہو گئی۔ بارگاہ نبوت میں 4 حضرات نے مؤذن ہونے کا رتبہ پایا۔ ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو بہت ساری باتیں معروف ہیں۔ دوسرے تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، لڑکپن کی عمر ہے، ایک جگہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بلال عنہ کی اذان کی نقلیں اتار کر ان کو ہنسا رہے ہیں، ہنسی مذاق میں مصروف ہیں۔ نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، آپ نے بلایا، چھوٹے بچے تو ڈر کے مارے بھاگ گئے، یہ کھڑے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قریب آ کر ان کو سر کے بال سون سے پکڑ لیا، فرمایا کہ ابو محذورہ، تو جو کہہ رہا تھا تو کہہ۔ پہلے تو تھوڑا سا تحمل کیا، لیکن جب دیکھا کہ بال پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو کچھ روب نبوت کا ایسا تھا کہ اذان کے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ جب مکمل اذان کہہ لی تو نبی علیہ السلام نے وہ بال چھوڑے، فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب میں کہاں جاؤں گا؟ جہاں آپ جائیں گے وہاں ابو محذورہ جائے گا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی کافر اپنے ارادے سے اذان دے دے تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کوئی بھی کافر اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ اذان پڑھ دیتا ہے تو اذان کے پڑھ دینے سے اس کافر کے مسلمان ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ علماء اسی طرح احادیث کی، قرآن کی باتوں میں سے باتیں نکالتے ہیں، اسی کو تفقہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مینا کے اندر تھے، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے ان کو دیکھا، یہ جوان العمر تھے۔ اس نے کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو میری دعوت قبول کر لی۔ انہوں نے بے تکلف قبول کر لی، اور اس نے بھی بے تکلف جو کچھ اپنے پاس تھا وہی دسترخوان بچھا کے نا خشک روٹی اور کھجور اور جو تھا رکھ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کھانے شروع کر دی۔ پہلے تو تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو قریش میں سے ہے۔ ان کا ہاں قریش میں سے ہوں، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو تمہاری بے تکلفی سے مجھے پتہ چلا کہ تم قریش میں سے ہو۔ انہوں نے پوچھا، آپ آئے کدھر سے ہیں؟ کہنے لگے مدینہ سے۔ تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوا تھا، تو ان سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پوچھنی شروع کر دی، اس میں بتانی شروع کر دی۔ اس بندے کو محسوس ہوا کہ یہ نوجوان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہم نے کل جانا ہے اور یہ پورا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہم یہ اونٹ سواری کے لیے پیش کر دیں گے، تم بھی قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ سے پہلے سے تیار تھے، فرمان لگے میں نے اس دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں ہمارا قافلہ چلا، 16 دن میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔ کتنے دن میں؟ 16 دن میں، کیونکہ گرمیوں میں اونٹوں نے سفر کرنا ہوتا تھا، اب 400 میل کا سفر کوئی چھوڑا تو نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ 16 دنوں میں ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا، اور اس دوران میں نے 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے۔ ایک حالت سفر، کڑاکے کی گرمی، اور ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کا معمول۔ اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے، حج کر کے مدینہ میں 8 دن رہ کے واپس آتے ہیں، ایک قرآن مجید پڑھ کر نبی علیہ السلام کو تحفہ نہیں بھیجاتے۔ یہی تو فرق ہے۔
ہمارے اسلاف حج پر جاتے تھے تو ان کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. آج ہم حج کر کے آتے ہیں، ہمارا اپنا نفس مسلمان نہیں بنا ہوتا. شیطان ما بینہما، دونوں میں کتنا فرق ہے. تو فرماتے ہیں کہ 16 دن لگے، میرے 16 قرآن مجید مکمل ہو گئے. فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی پہنچا، نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس نے چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے. وہ اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سادہ سا بندہ تھا، اونچا لمبا. کہنے کہ میں پہچان گیا یہ امام مالک ہے. اور تھوڑی دیر میں ان کی مجمع بڑھنا شروع ہو گیا. ان دنوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک جو کتاب ہے، جو حدیث کی کتابوں میں سند کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نمبر اول درجے پہ سمجھی جاتی ہے. حتیٰ کہ صحت حدیث کے معاملے میں بخاری شریف پر بھی اس کا درجہ زیادہ ہے. موطا امام مالک تو اس کی املا کروا رہے ہیں. املا کس کو کہتے ہیں کہ محدث لکھواتا ہے اور شاگرد اس کے حدیث بیان کرنے پر سن کر اس کو لکھتے ہیں. تو وہ املا کروا رہے تھے موطا امام مالک کے ان دنوں. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بیان کرنی شروع کر دی، مجمع میں لکھنی شروع کر دی. فرماتے ہیں نہ میرے پاس کاغذ تھا نہ میرے پاس کوئی پینسل تھی. اب میں جو سن رہا تھا بس اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس دوران مجھے زمین پر ایک تنکا پڑا ہوا مل گیا، یہ جو صف کا تنکا ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے اسے اٹھا لیا اور تنکے کو میں اپنے زبان سے لگاتا اور تصور کرتا کہ یہ سیاہی کی دوات ہے، سیاہی لگا رہا ہوں، اور اپنی ہتھیلی کے اوپر وہ حدیث پاک لکھتا. اب پانی لگا کر یا نمی لگا کر ہتھیلی پر لکھے تو کیا لکھا جائے گا؟ کہنے لگے بس لوگ کاغذ پر لکھ رہے تھے، میں ہتھیلی پر لکھ رہا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ان کی نظر پڑ گئی ان پہ کہ یہ ہاتھ سے کچھ لکھ رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے اس محفل میں 127 حدیثیں لکھوائیں. 127. اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے محفل موقوف کر دی. کہتے ہیں لوگ تو اٹھ کر چلے گئے لیکن میں وہیں بیٹھا تھا، میں نے کہاں جانا تھا. امام مالک نے مجھے بلایا، کہنے لگے او نوجوان تو ہتھیلی پہ کیا لکھ رہا تھا؟ میں نے کہا جی احادیث لکھ رہا تھا. وہ دکھاؤ. جب انہوں نے ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی نہیں. کہنے لگے ہتھیلی پہ تو کچھ نہیں، ہتھیلی پہ تو کچھ نہیں. میں نے کہا جی میں پردیسی ہوں، نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے، لوگ لکھ رہے تھے، میں نے لکھنے والوں میں شمولیت اور برکت حاصل کرنے کے لیے تنکا پڑھا تھا تو یوں لکھنا شروع کر دیا. امام مالک نے فرمایا، کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا حضرت میں تو ظاہر میں یہ عمل کر رہا تھا، حقیقت میں تو آپ سے سن کر حدیث میں اپنے دل میں لکھ رہا تھا. کہنے لگے جب میں نے یہ کہا کہ دل میں لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے میرا چہرہ دیکھا. کہنے لگے اچھا میں نے 127 حدیثیں لکھوائی ہیں، ان میں سے تو اگر 10 بھی سنا دے تو تجھے میں جانوں. کہنے لگے میں نے پہلی حدیث سے پڑھنا شروع کیا، سند متن کے ساتھ 127 حدیثیں ترتیب کے ساتھ سنا دی. سبحان اللہ. کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ جب دیکھا تو بڑے حیران. کہنے لگے وہ تو شاگرد سے جیسے محبت ہو جاتی ہے ان کو تو محبت ہو گئی. کہنے لگے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جی مدینہ سے. کس لیے آئے ہو؟ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے. کہنے لگے میرے مہمان بن جاؤ. میں نے کہا جی اور کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی یہی کہا کہ جی بہت اچھا. چنانچہ امام شافعی مہمان بنے. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے گھر جا کر اپنی بیٹیوں سے کہا جو خود حدیث کی بڑی عالمہ تھی، ان کو بتایا کہ ایک بڑے عالم متبحر عالم آئے ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کا اکرام کریں اور اچھا کھانا بنائیں اعزاز والا. خیر انہوں نے خوب کھانا بنایا اور کھانا پیش کر دیا، بستر لگا دیا، تہجد کے لیے پانی بھی لوٹے میں رکھ دیا، مصلی بھی رکھ دیا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا کھانے لگے تو ماشاءاللہ جتنا کھانا تھا ماشاءاللہ بالکل صاف. کھانا کھا کے لیٹ گئے بستر پر. اب بستر پر لیٹے لیٹے رات گزر گئی. صبح امام مالک رحمۃ اللہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ چلے مسجد میں، قریب ہی مسجد تھی تو وہاں پہنچ گئے. اب اس زمانے میں لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے مسجد میں. مسجد میں کوئی انتظام بھی ایسا نہیں تھا. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے کہا کہ اکبر حضور
آپ نے تو فرمایا کہ بڑا متباہر عالم ہے، لیکن ہمیں تو ذہن میں بڑے اشکال ہیں کہ وہ کیسے؟ کہنے لے کہ ہم نے تو سلف صالحین کی باتیں سنی، وہ کم کھاتے ہیں، اور یہ تو ماشاء اللہ جتنا کچھ ہم نے دیا انہوں نے بالکل صاف برتن کر کے بھیجے، ہمیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی ہے۔ اور کہنے لگے ہم نے لوٹا رکھا تھا پانی سے بھر کے کہ تہجد پڑھیں گے، وضو کریں گے، ہم نے یہ دیکھا جیسے مصلی رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصلی کو ہاتھ نہیں لگایا، تہجد بھی کوئی نہیں پڑھی، پانی بھی استعمال نہیں ہوا، تو لگتا ہے فجر کے لیے وضو بھی کوئی نہیں کیا۔ ہماری تو سمجھ سے ہے یہ باہر، سچے لوگ تھے، کھرا زمانہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے آ کر یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ کو بتا دی کہ میری بیٹی کو یہ اشکال پیش آ رہا۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے کھانا شروع کیا اس قدر یہ حلال اور پاکیزہ مال تھا، ہر لقمے کے بدلے مجھے اپنے سینے میں نور اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے زندگی میں پھر تجھے ایسا حلال مال نہ ملے، اس لیے کیوں نہ اس مال کو میں جزو بدن بناؤں، اس لیے میں نے پورا اس کھانے کو کھا لیا۔ پھر فرمایا کہ وہ کھانا کھا کے جب میں بستر پر لیٹا تو اس کھانے کی نورانیت میرے اندر اتنی تھی کہ بس میرے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث رہی اور میں اس حدیث میں غور کرتا رہا، اور ساری رات لیٹے لیٹے اس حدیث پر غور کرتے گزر گئی۔ نہ میری آنکھ لگی، نہ مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی کہ میں فجر کے لیے وضو کرتا۔ نے سنا کون سی حدیث؟ فرمانے لگے کہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ تھا، انس نانو کا بھائی، اس نے پرندہ پالا ہوا تھا اور وہ مر گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے تو وہ بچہ مغموم سا تھا، پرندہ جو مر گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے بچے کی دلداری کے لیے اس سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ چند الفاظ ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ وہ حدیث میرے پیش نظر رہی اور اس حدیث سے میں مسائل اخذ کرتا رہا کہ یا ابا عمیر، تو کنیت کیسے پکارنی چاہیے، کنیت کیسے رکھنی چاہیے، کنیت سے پکارنا بھی چاہیے یا نہیں، چھوٹے بچوں سے ملاطفت سے پیش آنا چاہیے اور ان کی دل لگی کرنی چاہیے۔ فرمانے لگے ساری رات حدیث کے اس ٹکڑے میں غور کر کے میں نے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ اب دیکھیے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ہمیں تو 4 مسئلے بھی اس میں سے نہیں نکلتے نظر آتے، لیکن اللہ رب العزت نے فقہا کو سبحان اللہ وہ سمجھ دی تھی۔ یہ صاحب سمجھ حضرات تھے، دید و دانش حضرات تھے، اتنے چھوٹے سے حدیث کے ایک حصے میں غور کر کے انہوں نے شریعت کے 40 مسائل کو استنباط فرما لیا۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ اسی لیے فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں، فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں، مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ وہ موجود پہلے سے ہوتے ہیں، بنانا تو اس چیز کو ہوتا ہے نا جو پہلے نہیں تھی اب بنائی۔ تو فقہا مسائل کے جواب بناتے نہیں، مسائل کے جواب بتاتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اور یہ غوطہ لگا کر ان موتیوں کو نکال دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر میں موٹر پمپ لگا ہوا ہے، وہ پانی بناتا نہیں، پانی نکال کر پیش کر دیتا ہے۔ پانی تو پہلے سے زمین میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کی زمین میں مسائل کے ہیرے موتی پانی پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یہ فقہا گہرائی میں اتر کر ان مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ابن داود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امت پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کرے۔ اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے وہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی داؤد فرماتے تھے کہ امت کے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائیں کیا کرے،
انہوں نے اپنی زندگی میں اصول فقہ کو طے کر کے اور 6 لاکھ مسائل کو اکٹھا کر کے امت کے لیے عمل کا راستہ آسان کر. تو بات چلی تھی کہ علماء حضرات تھوڑے سے الفاظ میں سے نقطے اخذ کرتے ہیں، مسائل نکال لیا کرتے ہیں. تو ابو محذورہ رحمت رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہم سب کے سامنے، لیکن علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا کہ چونکہ انہوں نے اذان دی تھی اور ان کی اذان پر ان کے ایمان کو نبی علیہ السلام نے تسلیم فرما لیا تھا، اس لیے اگر کوئی آدمی کافر ہو اپنی خوشی سے اذان دے دے تو پھر اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا. یہ بات سمجھیے. ابو محذورہ کی محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ ان کے جن بالوں کو نبی علیہ السلام نے پکڑا تھا نا، یہ ان بالوں کو کٹوایا نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان کے وہ بال کافی لمبے ہو گئے تھے. باقی بالوں کو کٹواتے تھے لیکن ان بالوں کو نہیں. فرماتے تھے میرے ان بالوں کو میرے محبوب نے تھاما تھا، یہ یادگار ہے، میں پوری زندگی ان بالوں کو اپنے ساتھ رکھوں. سبحان اللہ، اس شاخ تھے یہ سب. تو 4 حضرات مؤذن بنے، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. اذان کے ذریعے اللہ رب العزت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، بلندی بیان کی جاتی ہے. آپ غور کیجئے کہ اذان میں 4 مرتبہ کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کی کیا وجہ ہے؟ 4 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ 2 مرتبہ کہہ دیتے. 4 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے حکمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات 4 عناصر سے بنی: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. آج کے دور میں عناصر کی بجائے اجزاء کہنا چاہیے کہ یہ کائنات 4 اجزاء سے بنی: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. 4 چیزوں سے ساری کائنات بنی. اب ہر چیز کی اپنی طاقت ہے. مثال کے طور پر پانی، اللہ اکبر، اس کی اپنی مخلوق ہے. اس کے اندر سبحان اللہ مچھلیاں دیکھو کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. نیو یارک کے ایک ایکویریم میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ویل مچھلی جب پیدا ہوتی ہے تو ہر دن میں اس کا وزن 100 kg بڑھ رہا ہوتا ہے. ہر دن میں اس کا وزن کتنا بڑھتا ہے؟ 100 kg. ماشاءاللہ. تو کتنی بڑی مچھلی ہوگی بھائی؟ سبحان اللہ. اتنی بڑی بڑی مچھلیاں کہ کئی مرتبہ چھوٹے جہاز مچھلیوں کے اوپر لنگر انداز ہوتے تھے. اللہ کی مخلوق دیکھیے. سمندر کے اندر ایک عجیب ہی جہان ہے. اس عاجز کو سمندر کے اندر سیر کرنے کا موقع ملا. ایسے لگتا ہے کہ جتنے عجوبے زمین سے اوپر ہیں شاید اس سے زیادہ عجائب زمین سے نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان. تو پانی کے اندر مخلوق اپنی اور پانی کی طاقت اپنی. یہ پانی جب ذرا ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے نا، ہائی ٹائیڈ، اونچی لہریں، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے نا، بالکل فل مون ہوتا ہے، اس وقت ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے سب سے زیادہ. اس وقت تو پھر بڑے بڑے جہاز بھی رک جاتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ ذرا یہ بکھرا ہوا سمندر تھوڑا سنبھل جائے. اس وقت جو سفر کرتا ہے نا تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لہر آتی ہے یوں یوں، تو جب یوں آتی ہے تو جہاز اس کے سامنے ہوتا ہے، تو جیسے آئی تو جہاز ہو گیا یوں، اور جب گزری تو پھر ہو گیا یوں.
اب پورا جہاز یوں ہو رہا ہوتا ہے. تو سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ اگر 60 ڈگری سے نیچے نیچے رہے پھر تو یہ کم بیک ہوتا ہے, گم سوئنگ ہوتا رہتا ہے, اور اگر کبھی 60 ڈگری سے اوپر کی ٹائڈ آ گئی تو یہ یوں الٹ گیا. چنانچہ پورے جہاز کے تمام لوگ سمندر کے اندر چلے جاتے. اب اس وقت جب ہائی ٹائڈ ہو اور جہاز لہروں کی وجہ سے یوں کر رہا ہو اور چاروں طرف لہریں ہی لہریں ہوں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اس وقت تو کافر اور مشرک بھی کیوں نہ ہو پھر اللہ کو بڑے خلوص سے پکارتے ہیں, اللہ تو ہی ہے بچانے والا. واقعی اس وقت سمندر کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. دنیا کیسی تھی, ہم نے جہاز بنا لیا ٹائٹینک, یہ ڈوب نہیں سکتا. اللہ نے بیچ سمندر کے ڈبو کے دکھا دیا, 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا کہ دیکھو تمہارے دعووں کو ہم کیسے توڑ کے دکھاتے. ناقابل تسخیر کہتے تھے. تو سمندر کی اپنی ایک طاقت ہے, اور اس کا اندازہ اس بندے کو ہوتا ہے جس کو سمندر میں ٹریول کرنے کا موقع ملا ہو, یا ہائی ٹائیڈ میں کچھ تھوڑا سا اس نے نظارہ منظر دیکھا ہو, وہ توبہ توبہ کرتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے نا, چاروں طرف لہریں ہیں اور جہاز جو ہے وہ بالکل یوں کر رہا ہے. اب ایک ہائی ٹائیڈ آئی اور جہاز یوں ہو گیا تو گئے. اللہ اکبر. تو پانی کی اپنی مخلوق ہے اور پانی کی اپنی طاقت ہے. اسی طرح دوسرا جزو ہے آگ. آگ کی اپنی ایک طاقت ہے. جب یہ بڑھتی ہے نا اور جنگلوں میں پھیلتی ہے پھر اس کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے. امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے, 2 مہینے تک ان کو بجھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. 2 مہینے جلتی ہے, کوئی بجھانے والا اس کو بجھا نہیں سکتا, وہ خود ہی بجھے گی. اللہ کی شان, اللہ کی شان. ہمارے ایک دوست سفر کر رہے تھے, سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا نیچے آگ کے جو ہے نا بڑے اونچے اونچے شعلے. وہ بڑے حیران کہ یہ کہاں سے. انہوں نے اسٹاف سے پوچھا, اسٹاف نے کہا جی کیپٹن سے پوچھ کے آتے ہیں. جب کیپٹن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں سمندر کے اندر تیل پٹرول کا چشمہ ہے. سبحان اللہ. سمندر کے اندر سے تیل نکلتا ہے نا, تو یہاں تیل ہے اور اس کے اوپر اس کی گیس ہے, ویپر ہے, اور اس کو کبھی آسمانی بجلی کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے وہ گری اور اس کو آگ لگ گئی. تو کہنے لگے نیچے سے تیل پٹرول سپلائی ہو رہا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے, اب یہ اللہ ہی بجھائے گا, بندوں کے بس کی بات نہیں. دیکھو اللہ کی شان. ہم لوگ قزاقستان میں سفر کر رہے تھے, ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک شعلہ دیکھا جو ہمارے حساب سے تو کئی فرلانگ اونچا تھا. بس یوں لگتا تھا کہ ایک کالم ہے آگ کا, جہاں تک نظر جا رہی تھی. اتنا بڑا آگ کا کالم اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا جناب تیل کا کنواں کھودا تھا, فائنلی جب ہونے لگا تو کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی. اب نیچے پریشر سے گیس آ رہی ہے اور اس کو آگ لگی ہوئی ہے. 10 سال تک رشیا کی سپر پاور اس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے, 10 سال تک. اور 10 سال کے بعد تھک ہار کے انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کروایا کہ دنیا کا کوئی ملک اگر اس آگ کو بجھانے میں مدد دے گا تو آگ بجھنے کے بعد جتنا تیل نکلے گا وہ ہم آدھا آدھا کریں گے, آدھا اس کا آدھا ہمارا. آج تک دنیا کا کوئی ملک اس کو نہیں بجھا سکتا. تو
آگ کی اپنی ایک طاقت ہے، پانی کی اپنی ایک طاقت ہے، ہوا کی اپنی ایک طاقت ہے۔ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا تھا، اور کیسا کہ ایمان والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ خوشگوار ہوا چل رہی ہے، مزیدار ہوا ہے، کول بریز، اور کفار کے لیے وہ اتنی سخت تھی کہ ان کو تھپیڑے اس طرح لگتے تھے کہ وہ زمین پر آ لگتے تھے، کھڑے ہوتے تھے زمین پر آ لگتے تھے، اور اگلے دن ان کی لاشیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے۔ پوری قوم کو ہوا نے تھپیڑے مار مار کے ان کی لاشوں کو زمین پر لٹا دیا، حالانکہ اتنے طاقت والے تھے کہ ان کے قد جو تھے تفاسیر میں لکھے ہیں کہ 60 ہاتھ تک لمبے ہوتے تھے، 60 ہاتھ لمبے، اور 30 فٹ تک ان کی چھاتی چوڑی ہوتی تھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے، اور کہتے تھے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ بڑا ناز تھا، مان تھا اپنی طاقت پہ، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقتوری قوم پھر شہر میں پیدا نہیں ہوئی۔ اتنی طاقت والی قوم، اللہ نے آگ کا ہوا کا عذاب بھیجا اور ان کو یوں لٹا دیا جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے۔ این عاد و ثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا۔ دیکھا کیسے شاہانہ کلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن عظیم الشان۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، اللہ رب العزت نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی سائنسی پاور جو ہے اس میں ہوا کے عذاب آتے ہیں، ان کا نام انہوں نے ٹورنیڈو رکھا ہوا ہے۔ اور وہ ٹورنیڈو کیا کرتے ہیں؟ ٹورنیڈو یہ کرتے ہیں شکاگو علاقے میں نہیں، بہرحال ایک اسٹیٹ ہے اس وقت نام ابھی آ جائے گا یاد، تو اس علاقے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کار کو یہاں سے اٹھایا اور اس کو 300 کلومیٹر دور پھینک دیا۔ 300 کلومیٹر کار کو دور پھینک دیا۔ پتہ کیسے چلا کہ جب وہ ٹورنیڈو آیا تھا، ٹورنیڈو، تو اس وقت اس کار والے کا ادھر پولیس والے نے ٹکٹ دی تھی تو کمپیوٹر میں نام آ گیا تھا، اور ایگزیکٹ اس کے 1-2 منٹ کے بعد جب وہ چلا تو وہ 300 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ٹورنیڈو کیا ہوتا ہے؟ ہوا کئی 100 میل دائرے کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ مکانوں کی چھتوں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ ٹورنیڈو کے بعد وہاں جا کر منظر دیکھا، ایکس آتا ہے اس ریاست کے نام میں، ایکس آتا ہے، ٹیکسس، جزاک اللہ، ٹیکسس۔ تو ہم نے ایک مرتبہ ٹورنیڈو آنے کے بعد جا کر دیکھا تو ایک گھر کی ڈائننگ ٹیبل جس پر 15-16 بندے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تھے وہ درخت کی شاخ کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ یعنی ایک درخت ہے بڑا اونچا اور درخت کی شاخیں ہیں تو وہ یوں جیسے بچے نے کینڈی کھا کے پھینک دی ہو نا، وہ ٹیبل پوری، اب 15-16 بندے جس پہ کھائیں، کافی وزنی ہوتی ہے، اس کو تو 5-10 بندے اٹھا بھی نہیں سکتے،
اتنی ٹیبل کو ہوا نے اٹھایا اور درخت کے اوپر. اللہ. جب یہ یاجد اس ریاست میں دورے پہ جانے لگا تو مجھے دوستوں نے پہلے ٹریننگ دی وہاں جانے کی. کہنے لگے حضرت اگر کبھی وہاں ٹارنیڈو آ جائے تو کار میں سے نکل کے زمین پہ لیٹ جانا. کار سے نکل کے زمین، کیونکہ بالکل زمین کے ساتھ کوئی چیز چپکی ہوئی ہو تو ہوا اس کو نہیں اٹھاتی، لیکن ذرا اوپر ہو تو پھر وہاں اس کو پل کرتی ہے، ویکیوم بنتا ہے نا. تو کہنے لگے جی لیٹ جانا. میں نے کہا کار میں کیوں نہ بیٹھا رہوں؟ کہنے لگے جی کار کو انہوں نے 300 کلومیٹر دور سے اٹھایا تھا. تو ہوا کی طاقت کا وہاں پتہ چلتا ہے کہ جب پورے کے پورے شہر کے مکانات کی چھتیں اڑ چکی ہوتی ہیں. ایک ٹارنیڈو کے اندر کئی کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے. تو پانی کی اپنی مخلوق اور پانی کی اپنی طاقت ہے. آگ کی اپنی مخلوق جن آگ سے بنے. خلقتنی من نار، شیطان نے بھی کہا تھا مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا. تو آگ کی اپنی مخلوق ہے اور آگ کی اپنی ایک طاقت ہے. ہوا کے اندر اپنی مخلوق ہے جو ہوا میں اڑتی ہے اور ہوا کی اپنی ایک طاقت ہے. اسی طرح زمین کی اپنی مخلوق ہے اور زمین کی اپنی طاقت ہے. زمین کی طاقت کا اندازہ شاید ہمیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. میں نے آج بھی نہیں کل شاید بیان میں بتایا کہ 16ویں صدی میں عیسوی میں چین کے صوبہ شنسی کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا جس میں ایک دن میں 8 لاکھ آدمی فوت ہو گئے تھے. زلزلہ آیا اور زلزلے کے بعد 8 لاکھ آدمی مر چکے تھے. زمین ہلی، 8 لاکھ بندے گئے. 1993 میں نے کیلیفورنیا کا دورہ کیا تو وہاں پر چوکوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، جتنا یہ دروازہ اونچا ہے نا اتنے اونچے، اور یہاں سے لے کے شاید وہاں کونے تک اتنے چوڑے بڑے بڑے، اور ان پر لکھا ہوا اوہ گاڈ، موٹا اوہ قوما GOD، اوہ گاڈ. اب ایک جگہ دیکھا، دوسری جگہ دیکھا، تیسری جگہ دیکھا. تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا، وہ قدرتاً انجینئر تھے جو میزبان تھے. میں نے کہا بھائی یہ اوہ گاڈ کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگا جناب چند دن پہلے یہاں پر ایک زلزلہ آیا ہے، اور زلزلہ ایسا کہ اس کا جو ایپی سینٹر تھا، یعنی زلزلہ ہوتا ہے نا تو اس کا ایک سینٹر ہوتا ہے، اس کو ایپی سینٹر کہتے ہیں. وہ ایپی سینٹر مسجد سے کوئی 20-25 فٹ کے فاصلے پہ تھا. مسجد سے کتنا؟ 25 فٹ کے فاصلے پہ تھا. اور ایپی سینٹر زمین میں 9 کلومیٹر گہرا تھا. سرفیس سے کتنا؟ 9 کلومیٹر گہرا تھا. اور وہ زلزلہ آیا اور بس کوئی 2 منٹ کی بات تھی. لوگ سوئے ہوئے تھے. لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب سب زمین سے اٹھ رہے تھے. آنکھ ان کی تب کھلی جب بیڈ سے زمین پر آئے اور زمین سے اٹھے. ہر مرد ہر عورت زمین سے اٹھا. تب پتہ چلا یہ تو زلزلہ آ رہا ہے. کہنے لگے اس زلزلے کے اندر وہ جو 2 منٹ تھے اللہ کی پناہ. اور مزے کی بات یہ کہ اس زلزلے میں عام مکانات نہیں گرے. وہ بلڈنگز گری جو سرکار نے بنائی تھی اور جن کو اس نے ناقابل تسخیر ڈیزائن کے ساتھ بنایا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہائی وے کے بڑے بڑے پل،
ان کا اتنا انہوں نے سیفٹی فیکٹر رکھا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ساری عمر کے لیے بن گئے. ہاسپٹل کی بلڈنگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی برے وقت میں ہسپتال کی بلڈنگ کو نقصان ہو جائے تو پھر افیکٹڈ لوگوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو ہر بلڈنگ گر سکتی ہے، ہاسپٹل کی بلڈنگ نہیں گر سکتی. اسی طرح وہ برج نہیں گر سکتے. اسی طرح پولیس اسٹیشن ایسے ڈیزائن کے بناتے تھے، سیفٹی فیکٹر 10، کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی یہ بلڈنگ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بلڈنگ پہلے گری. اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنا نقصان ہوا. ایک جھٹکا تھا 3 منٹ کا اور نقصان کا اندازہ $3 بلین تھا. 3 منٹ میں $3 بلین گئے. اور ملک کے جو بڑے صاحب ہیں انہوں نے تقریر کی، اظہار ہمدردی کیا اور کہنے لگا کہ مدر نیچر ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. دیکھا سائنسی طاقت، مدر نیچر ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. اچھا جب نہیں کر رہی تو اب کیا ہو؟ اب انہوں نے جی کہا کہ جی تم اپنے پادریوں سے پوچھو کہ کوئی نجات کا راستہ بتاؤ. بھئی وہ کیوں؟ سائنسدانوں نے کہا جناب یہ جو آیا ہے نا زلزلہ، یہ تو تھا تھوڑا سا، ایک اور آنے والا ہے جس کا نام انہوں نے بگ ون رکھا ہوا ہے، بگ ون. اور سائنسدانوں کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ بگ ون کسی وقت بھی آیا تو کیلیفورنیا اور اس کا وہ تمام علاقہ جس کو 6 سینٹر آف دی ورلڈ کہتے ہیں، وہ اس سارے کو کاٹ کر سمندر کے اندر برد کر دے گا. اب یہ جو چھوٹا آیا نا، اس چھوٹے نے پتہ کیا کیا؟ اس پورے علاقے کے، وہ جو ان کا گیز کا علاقہ ہے اور ان کی فلمی ایکٹرسوں کا ہالی ووڈ کا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جان ہمارے ایک بندے نے اس عاجز کا پروگرام ہالی ووڈ کے اندر رکھ دیا. او خدا کے بندے، جب لے کے گیا میں سائن پڑھوں ہالی ووڈ کی طرف جا رہا ہے، میں کہوں مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت پروگرام رکھا ہوا ہے. اللہ کی شان، اللہ نے وہاں بھی دین کا کام لیا، وہاں بھی بیان کیا. اور آنے والوں میں سے میرا خیال ہے 80% نے پی ہوئی تھی، 80% نے پی ہوئی تھی، ایسے تھے. مگر الحمدللہ ان 80% پیے ہوئے لوگوں میں سے بھی تقریباً 50 آدمیوں نے بیعت توبہ کی. الحمدللہ نسبت کا نور اللہ نے وہاں بھی پہنچایا. تو خیر وہ جو علاقہ ہے پورا، اس کے ارد گرد چاروں طرف ایک لکیر لگ گئی ہے جہاں زمین پھٹ گئی اور اس کے اندر سوراخ ہو چکا ہے اور سوراخ نیچے نظر آتا ہے. میں نے کہا بھئی میں آپ کی بات تسلیم تو کر لیتا ہوں لیکن میں دیکھنا چاہوں گا. وہ اللہ کا بندہ مجھے لے کر گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے زمین کے ٹکڑوں کو بالکل ایک دوسرے سے جدا دیکھا. جہاں تک نیچے دیکھو نظر جا رہی ہے، کہاں ہے کتنی گہری ہے اللہ جانتا ہے. بس یوں سمجھو کہ چھوٹا جھٹکا لگا کے وہ پورے ٹکڑے کو علیحدہ کر دیا ہے. اب جو اس کے بعد آئے گا اس کا نام بگ ون. اور وہ کہتے تھے وہ بگ ون ایسا ہے کہ یہ حدود اربع لگ چکا ہے، لائن لگ گئی ہے. اب اگلا آ گیا تو یہ پورا ٹکڑا سمندر کے اندر چلا گیا. کہنے لگا جی پھر حکومت کو پریشانی ہوئی. انہوں نے پادریوں سے پوچھا کیا کریں؟ پادریوں نے کہا جی خدا کو یاد کریں. کیسے خدا کو یاد کریں؟ تو پادریوں نے تجویز دی کہ چوراہوں کے اوپر حکومت خود موٹا موٹا لکھ کر اللہ کا نام لگائے تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں. حکومت نے لکھا اوہ گاڈ. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی عظمت بڑی ہے، واقعی اللہ بڑا ہے. دنیا ڈرتی ہے سائنس کی پاور سے، ایسا ہی ہے نا.
ساری دنیا ڈرتی ہے سائنس کی، اور سائنس کی پاور والے ڈرتے ہیں جراثیموں سے. واہ بھائی واہ. پانی کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت، ہوا کی اپنی مخلوق اپنی طاقت، آگ کی اپنی مخلوق اپنی طاقت، زمین کی اپنی مخلوق اور اپنی طاقت. جب اس کا اظہار ہوتا ہے تب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے. کیونکہ یہ 4 اجزاء تھے جن سے کائنات بنائی. پروردگار نے مؤذن کو حکم دیا، میرے بندے تم مخلوق کو میرے گھر کی طرف بلاؤ، آؤ پروردگار کی طرف. اللہ اکبر، جس کی عظمت پانی اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ بڑی ہے. اللہ اکبر، جس کی عظمت ہوا اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ بڑی ہے. اللہ اکبر، جس کی عظمت زمین اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ بڑی ہے. اللہ اکبر، جس کی طاقت اللہ جو ہے آگ اور اس کی مخلوق سے بھی زیادہ بڑی ہے. جو تمام طاقتوں سے بڑی طاقت والا پروردگار ہے. بندو تمہیں اس کے گھر کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے جب اذان کا اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا تو فوراً احساس جائے اس طرف کہ ہمیں کس پروردگار کی طرف سے بلایا جا رہا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے آنو مؤذن کی اللہ اکبر سنتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جیسے آتے ہیں نا عثمان غنی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے تھے تو آنسوں سے آنسو آ جاتے تھے. عبداللہ بن عباس امام المفسرین، ان کے حالات زندگی میں اذان کی اللہ اکبر سنتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ اکبر سنتے ہی کیوں روتے ہیں بے اختیار؟ فرمان لگے مجھے اپنے پروردگار کی عظمت کا خیال آ جاتا ہے، اس کی ہیبت میرے سامنے آ جاتی ہے، میں اس کی عظمت اور ہیبت کے استحضار سے روتا ہوں. اچھا ایک بات بتائیے، آپ اگر کسی بندے کو پیغام بھیج کے بلائیں کہ ہمارے گھر آئیں اور وہ نہ آئے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. کیوں جی؟ اب اللہ اکبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلوائیں اور کوئی گھر کی طرف نہ جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھیں شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے دھکا دے دیا. بے نمازی آدمی روزانہ کے 40 سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. ہر دن کے کتنے سجدے ہیں؟ فرض اور واجب گنے تو کتنی رکعتیں بنی؟ 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6، 4 عصر کی 10 اور 3 عشاء کی 13، نہ 4 عشاء کی 14 اور 3 وتر کی، نہ ہاں مغرب کی اور 3 وتر تو 17 اور 3 20، تو 20 رکعتیں بن گئی نا. 2 فجر، 4 ظہر 6، 4 عصر 10، پھر 3 مغرب 13، پھر 4 عشاء 17 اور 3 وتر، اور ہر رکعت کے کتنے سجدے؟ تو بے نمازی آدمی کتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے؟ تو جس نے ایک سجدے کا انکار کیا اس کا اللہ نے یہ حشر کر دیا. جو 40 سجدوں کا انکار کر رہا ہے پھر اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے محبوب کی دعاؤں کے صدقے پھر بھی ہم پر رحمتیں کی ہوئی ہیں. ورنہ تو حدیث پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی آدمی کا حشر ہارون فرعون اور حامان کے ساتھ قیامت کے دن کر دیں گے. تو اس لیے جب اذان کی آواز کو سنیں فوراً متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمیں بلاوا آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اذان کی آواز سنے تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسا ہی کہتا رہے، سوائے اس کے کہ جب وہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو یہ ساتھ یہ بھی پڑھ لے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ شیطان بھاگ جائے اور بندے کے لیے نماز کی طرف جانا آسان ہو جائے. اس اذان کا جواب دینے پر بھی اس کو اجر ملے گا. اذان کے بارے میں 2-4 باتیں اور ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں بے وقت اذان دے رہا ہوں
اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میں بے وقت اذان دے رہا ہوں تو ابن سیری رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر لکھی ہے کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی، بے وقت جو اذان دے رہا ہے۔ تو جو آدمی خواب میں دیکھے کہ میں بے وقت اذان دے رہا ہوں، نماز کا وقت نہیں ہے، ویسے ہی اذان دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا کہ اس آدمی کو ذلت ملے۔ ابن سیری رحمۃ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے اذان دے رہا ہوں، فرمایا عزت ملے گی۔ دوسرا آیا، حضرت خواب دیکھے اذان دے رہا ہوں، فرمایا تجھے ذلت ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ قرآن پاک میں 2 جگہ اذان کا لفظ ہے، ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، میرے خلیل لوگوں میں حج کے لیے تم ندا دے دو، آواز لگا دو۔ آواز لگانا آپ کا کام اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ پہلے بندے میں نیکی نظر آتی تھی، میں نے اس آیت سے اس کی تعبیر لی کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزت ملے گی، اور دوسرے میں فسق کے آثار نظر آتے تھے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ ہے سورہ یوسف میں ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، کہ پھر ایک ندا دینے والے ندا دی، او کافر والو تم میں سے کوئی چور ہے۔ اور واقعی وہ سوال ملک کا مسئلہ جو تھا ہیلا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تو کتاب الحیل لکھی، اللہ کی شان۔ تو اس سے انہوں نے یہ تعبیر لی کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی۔ تو اگر کوئی آدمی دیکھے کہ بے وقت اذان دے رہا ہے تو تعبیر کیا ہوگی کہ اس آدمی کو ذلت ملے گی۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہوگی۔ اگر کوئی عورت خواب دیکھے نا کہ میں اذان دے رہی ہوں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی کہ وہ عورت بیمار ہو جائے گی، اس لیے کہ خلاف شرع کام ہے نا، عورت کو تو اجازت نہیں اس کے کرنے کی۔ جب بغیر اجازت ایک کام کر رہی ہے تو فطرت سے ہٹ کے کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحت کی بجائے اس کو بیماری ملے گی، وہ کسی مصیبت کو پکار رہی ہے۔ ایک عجیب سا مسئلہ ہے، لیکن ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کھلا ہے، ذرا کر دیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مردوں کے منہ پر اور عورتوں کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں اس پر میں مہر لگا رہا ہوں۔ عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، بتائیں اب اس خواب کی تعبیر کتنی مشکل۔ ابن سیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ تم لگتا ہے مؤذن ہو، تم مؤذن ہو؟ کہنے لگے جی ہاں مؤذن تو ہوں۔ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ تم رمضان المبارک میں سحری کے وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہو، اور تمہاری اذان کی وجہ سے لوگوں کا کھانا پینا اور جماع کا معاملہ یہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ یہ تعبیر کا علم بھی اللہ نے خاص لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ اذان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف پکارا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک احترام اس کا یہ ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری کرنی چاہیے، یہ اس کا ادب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، لوہار کو عربی میں حداد کہتے ہیں، حداد رہتا تھا، فوت ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ بھائی، کہنے لگا جی احمد بن حنبل کے درجے میں مجھے بھی جو ہے رکھ دیا گیا، میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ تو جس محدث نے خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ حداد لوہا کوٹنے والا سارا دن، اور وہ امام احمد بن حنبل دین کے کام کرنے والے، مسئلہ خلق کے قرآن میں قربانیاں دینے والے اللہ کے مقبول بندے، اس کو ان کا رتبہ دے دیا گیا۔ تو انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا، ان کا بھی اس کا کوئی عمل ہے جو اللہ کے ہاں پسند آ گیا۔ اس نے کہا اچھا ان کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔
چنانچہ اس نے اہل خانہ کو جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو دیکھا ہے جنت میں بڑے اچھے درجے میں، مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا، تو تم بتاؤ۔ اس نے کہا جی عیال دار غریب بندہ تھا، سارا دن لوہا بھٹی میں کوٹ رہا تھا اور بس فرض نمازیں پڑھتا تھا، کوئی خاص عبادت تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا پھر بھی ذرا سوچ کے بتاؤ۔ تو ان کی بیوی نے کہا سوچ کر کہ مجھے دو باتیں اس کی زندگی میں محسوس ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر وہ لوہا کوٹتے ہوئے ہتھوڑا مارتے ہیں نا اوپر، اگر لوہا کوٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا اور ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور اس لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کی بجائے رکھ دیتا تھا، اب میرے اللہ نے مجھے بلایا، مجھے اس کے لیے حاضری دینی ہے۔ یعنی کوٹ رہا ہوتا ہے نا ایک بندہ، مار رہا ہوتا ہے، تو مارنے کے لیے اگر اس نے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا اور اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس ہتھوڑے کو وہیں رکھ دیتا تھا، مارتا نہیں تھا۔ اب میرے مالک کے منادی نے پکارا، مجھے اب اس کے در پہ حاضری دینی ہے۔ وہ نماز کو اہتمام سے پڑھا کرتا تھا، ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ سارے دن کی محنت کر کے تھکا ہوا وہ آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں سمیت اپنے گھر کی چھت پہ سویا کرتے تھے، اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رہتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رات کو ساری رات عبادت میں گزار دیتے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، تو یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور کوئی گھر میں ایسا نہیں کہ محنت کر سکے، مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے، اور اس محنت کی وجہ سے میں اتنا تھک جاتا ہوں، میں رات کا قیام نہیں کر سکتا، اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث سن کر فرمانے لگے اذان کے اس ادب اور دل میں نیکی کا یہ شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس نے احمد بن حنبل کا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو اس لیے انسان اگر ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل کے اندر تڑپ ضرور رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی کئی دفعہ وہ عطا فرما دیتا ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک قحط پڑا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے، ایک آدمی شہر سے باہر نکلنے لگا تو اس نے ریت کا بڑا ٹیلا دیکھا پہاڑ کی طرح، تو اس کے دل میں بات آئی اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا نا تو میں شہر کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اسی وقت حکم دیا جاؤ اور میرے بندے کے نام اعمال میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دو۔ تو دل میں نیکی کا شوق اور نیکی کی تمنا رکھنے سے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں میں شمار فرما لیا کرتے ہیں۔ زبیدہ خاتون اللہ کی نیک بندی تھی، فوت ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں سیر کر رہی ہے، اس نے پوچھا کہ زبیدہ تیرے نیک عمل تو بہت زیادہ تھے، تجھے جنت کے رتبے مل گئے؟ وہ کہنے لگی نہیں، جن کاموں کو میں نیکیاں سمجھتی تھی ان کو تو دیکھا ہی نہیں۔ ایک کام ایسا تھا جس کو میں بڑا چھوٹا سا سمجھتی تھی، اللہ کو وہ پسند آ گیا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی کہ میری عادت تھی جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی تو اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی میں اپنا دوپٹہ ادب کی وجہ سے اپنے سر پہ ٹھیک کر لیتی تھی۔ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں نا، کبھی آدھے سر پہ دوپٹہ یا کبھی اترا ہوا ہے، گھر میں ہے، محرم مرد ہیں، پھرتی ہیں کئی دفعہ کام میں۔ تو کہنے لگی کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں اذان کے ادب کی وجہ سے
فوراً دوپٹہ اپنے سر پہ کر لیتی تھی. اذان کے اس ادب کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. ادب بڑی نعمت ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ایک بات سناؤں ایک ولی کی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. آپ ان سے کچھ واقف ہیں یا نہیں؟ آج آپ کو تھوڑا واقف بنا دیں. سکھ گھرانے سے تھے، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کر کے سارے رشتہ داروں نے ان کو دھکا دے دیا، جاؤ، کوئی راستہ واسطہ نہیں. اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا. دارالعلوم دیوبند میں آ گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت استاد الحدیث تھے، شیخ الحدیث تھے. ان سے تعلیم حاصل کرنی شروع کری. اب پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے ہی نہیں، بس مدرسے میں رہتے ہیں، جو مدرسے میں کھانا ملتا ہے بس اسی پہ گزارا ہے. یہ واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ کو سنایا، اور میرے شیخ نے یہ واقعہ اس عاجز کو سنایا. اب یہ عاجز آپ کو نقل کر رہا ہے ذمہ داری کے ساتھ. حضرت لاہوری نے اپنا واقعہ یوں سنایا، فرمانے لگے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار بندے تھے. انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جبکہ احمد علی نہیں تھا. آج تو احمد علی ہے. یعنی یہ وہ دور تھا ان کا کہ جب اللہ نے ان کو کمال عطا کیا تھا. اولیاء میں بھی وہ امام الاولیاء کہے جاتے تھے، اور دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا. اس وقت کی بات ہے. ہمارے حضرت ملنے کے لیے گئے. کوئی بات تھی، ہمارے حضرت تبلیغ کا کام کرتے تھے، سلسلے کا. اور جب سلسلے کا کام کرے بندہ تو گھر کے اخراجات کا کیا بنے؟ اللہ توکل. تو گھر میں تنگی رہتی تھی. کئی مرتبہ قرض سے گزارا ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ کافی قرض چڑھ گیا اور حضرت کافی پریشان ہو گئے. ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت نے یہ واقعہ مجھے یہاں سے سنایا. اب بات آ گئی تو میں کیوں بخیل بنوں، بات بتا دیتا ہوں. تو حضرت اتنے پریشان ہوئے قرض کی وجہ سے کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا. ان کے شیخ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ انڈیا کے دورے پر گئے ہوئے تھے. اس وقت تو متحدہ ملک تھا، تو وہ ادھر دورے پر گئے ہوئے تھے. اور یہ حضرات اس طرح بے غرض ہو کے کام کرتے تھے کہ میرے سسر محترم حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 6 مہینے کا دورہ کیا، پاکستان اور انڈیا کے علاقوں کا 6 مہینے کا متواتر دورہ کیا. عید کے دن واپس آئے. اہلیہ محترمہ نے خوشی میں آ کر سیویاں بنائی. عید الفطر تھی تو سیویاں بنا کر حضرت کے پاس آئیں کہ حضرت آپ مجھے کچھ پیسے دیں، میں شکر منگوا لوں تاکہ جو سیویاں بنائی ہیں ان پر ڈال کر دوں. سمجھ لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہ حضرت میں نے تو سیویاں بنائی. فرمایا اس پر نمک ڈال کے دے دو. 6 مہینے اللہ اللہ کا نام سکھانے کے بعد جب گھر آئے تو شکر کی بجائے نمک ڈال کر سیویاں کھا رہے تھے. اس طرح بے غرض ہو کر کام کرتے تھے، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے دلوں پہ نظر ہوا کرتی تھی. تو چونکہ ہمارے مشائخ کا یہ طریق رہا تو ہمارے حضرت کا بھی یہی حساب تھا. اب قرض کی وجہ سے پریشانی، شیخ تھے نہیں تو کس کے پاس جاؤں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے چلا لاہور کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں. راستے میں ایک جگہ ٹرین بدلنی تھی. حضرت فرماتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھ کے میں اتنا رویا جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے.
اور رو یہ رہا تھا کہ اللہ میں تیرا نام سکھانے کے لیے سفر کرتا ہوں اور آخر گھر میں بیوی بچے یہ بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں کاموں میں الجھ جاؤں اور تیرے یہ دین کا کام یا تیرے جو ہے بندوں کو تجھ سے ملانے کا کام چھوڑ دوں، اب تو ہی کوئی راستہ دکھا مجھے۔ کہنے کہ میں خوب رویا، رو کے جب میں لاہور پہنچا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ تھے، علماء بہت ان کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی غمزدہ طبیعت کے ساتھ ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، حضرت بات کرتے رہے، بات کرتے کرتے جب بات مکمل ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو میں تو بیٹھا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اس طرح تیات میں بیٹھے تھے، ایسے گھسٹتے گھسٹتے حضرت میرے بالکل قریب آ گئے، اور جیسے دو بندے سرگوشیاں کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے اب خود کہنا شروع کر دیا کہ جو حال آپ کے اوپر ہے ایک وقت میرے اوپر بھی یہی حال تھا۔ یہ فرمایا کہ جو حال آپ کے اوپر ہے ایک وقت میرے اوپر بھی یہی حال تھا، میرے حال بھی بدل گئے، اللہ نے اچھے دن بھیج دیے، تمہارا حال بھی بدل جائے گا، اللہ اچھے حالات بھیج دیں گے۔ اور پھر دل لگی کی خاطر حضرت نے اپنا واقعہ سنایا جو اب میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، کہ فرمانے لگے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جبکہ احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔ سبحان اللہ، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، میرے سسر سیال کوٹ کے رہنے والے تھے، ان کو گھر سے اطلاع ملی کہ بیٹی جوان ہو گئی، تو کوئی مناسب رشتہ ہونا چاہیے۔ تو میرے سسر ایسے تھے کہ بچی کے رشتے کے لیے انہوں نے مدارس کا دورہ کیا، لوگ تاجروں کی طرف جاتے اور وہ کدھر جا رہے ہیں؟ مدارس کا دورہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ کہنے لگے مختلف مدارس سے ہوتے ہوتے بالآخر وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی بڑے بھاری عالم تھے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ان کا بڑا اکرام کیا۔ فرماتے انہوں نے ہماری ساری کلاس کو دیکھا اور مجھ پر آ کر ان کی نظر ٹک گئی۔ کپڑے میرے میلے کچیلے بوسیدہ سے تھے، اور میں پیچھے خاندان سے کٹا ہوا تھا، میرے پاس خرچے کا کچھ ہوتا نہیں تھا، اور مدرسے ہی کا کھانا کھاتا تھا، مدرسے میں ہی رہتا تھا۔ کہنے لگا انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ ان کا ہے تو نہیں۔ کہنے لگے اس سے پوچھیں اگر یہ شادی کرنا چاہتا ہے، میں بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں، میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں اس سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ضرورت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور مجھے تو رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دے گا نہیں، میں مسلمان ہو چکا، وہ چھوٹ چکے، بے سہارا ہوں، اکیلا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی اگر کوئی تیار ہو تو تم کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت میں بالکل تیار ہوں۔ فرمان لگے اچھا۔ چنانچہ میرے سسر نے کہا کہ کل عصر کی نماز کے بعد اس بچے کا میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا۔ کہنے لگے جب مجھے خبر ملی تو میں تو پھر دلیاں اچھلنے لگا۔ میں نے آ کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھائی میرا تو کل عصر کے بعد نکاح ہے۔ اب طلباء جناب رات کو تکرار کے بعد کمرے میں اکٹھے ہو گئے، اور ماشاء اللہ اس وقت طلباء کی باتیں میں چھیڑتا نہیں، کم از کم 1 گھنٹہ سنا سکتا ہوں۔ بہرحال قصہ کو تھا کہ ایک طالب علم نے کہا کہ دیکھو کل عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے، اور کپڑے تمہارے سارے جو ہے نا بوسیدہ میلے سے ہیں، تو یہ نہ کپڑے پہننا، اچھے نئے والے پہن کے آنا۔ میں نے کہا بھی میرے پاس تو ہے یہ جوڑا۔ اس نے کہا یار تم کسی سے مستعار لے لو، ادھار مانگ لو، کسی سے دھلا ہوا کوئی نیا جوڑا پہن کے بیٹھو۔ میں نے کہا یار میری طبیعت نہیں چاہتی، یعنی عزت نفس گوارا نہیں نہ کرتی کہ بھئی میں مانگ کے پہنوں۔ میں نے کہا بھئی میں نے نہیں مانگنا کسی سے، آگے وہ بھی منطقی ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔
انہوں نے بھی عیسیٰ خوجی پڑھی ہوتی ہے، مرکات پڑھی ہوتی ہے، شرح تہذیب پڑھی ہوتی ہے، حمداللہ سلم. تو کہنے لگے، اس نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر آپ ادھار نہیں لے کے پہننا چاہتے تو میاں انہی کپڑوں کو دھو کے تو کم کل پہن سکتے ہو نا. میں نے کہا میں دھو کے تو پہن سکتا ہوں. پنجابی کے الفاظ ہیں، کہنے لگے میرے بھیڑ کد پہ، یہ حضرت کے الفاظ ہیں، یعنی میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اس دوست کا مشورہ قبول کر لیا. اگلے دن سبق سے فارغ ہو کے میں نے کپڑوں کو دھو دیا. سردی کا موسم اور اوپر سے بادل، اور میں کپڑے دھو چکا، دھوتی باندھی ہوئی، اور کپڑے خشک نہیں ہو رہے، اور عصر کا وقت قریب ہو گیا. کہنے لگے میں مسجد کے پیچھے جا کر اب اپنے کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ ان کو خشک فرما دے. سبحان اللہ. کہنے لگے کپڑوں نے نہ خشک ہونا تھا نہ وہ خشک ہوئے، عصر کی اذان ہو گئی اور میں نے دھوتی کی بجائے گیلے کپڑے پہنے سردی کے موسم میں، اور گیلے کپڑے پہن کے مجمع میں آگے بیٹھ گیا. اب دولہے پہ تو سب کی نظر ہوتی ہے، اب جو دیکھے سردی کے موسم میں دولہے نے گیلے کپڑے پہنے ہوئے. فرمانے لگے کہ میرے سسر کو اللہ نے سونے کا دل دیا تھا کہ انہوں نے بھی میری طرف دیکھا کہ کل یہی کپڑے میلے تھے، آج یہی کپڑے گیلے ہیں. معلوم ہوا بچے کے پاس کوئی دوسرا جوڑا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا. اللہ اکبر. کہنے لگے جب نکاح ہو گیا پھر دور حدیث سے فراغت ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو لے کے آ گیا. وہیں دارالعلوم دیوبند میں ہی رہا کچھ عرصہ استادوں کے پاس. فرمانے لگے ابتدائی دنوں میں کبھی کھانا ملتا اور کبھی کھانا نہ ملتا، ایسا ہی صاحب ہوتا ہے. تو جب کھانا نہ ملتا تو بیوی مجھے سے کتنا کہتی کہ جی آپ کسی درخت سے پتے ہی لے کے آ جائیں. تو میں درخت کے پتے لاتا، میں بھی کھاتا، میری بیوی بھی کھاتی، اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر دیتی. ابتدائی دنوں میں شادی کے، یعنی ابھی بیوی دلہن تھی. 1 مہینے کے اندر اندر کی باتیں. کہنے لگے میری بیوی نے میرے ساتھ اتنا تکلیف کا وقت گزارا، لیکن اس نے میری زندگی کو دیکھا، اس نے نیکی تقوی کو دیکھا تو اس کا دل مطمئن تھا کہ میرا خاوند نیک متقی پرہیزگار انسان ہے، میری زندگی اچھی گزرے گی. چنانچہ 1 مہینہ اس طرح کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی. فاقوں کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسے پایا؟ تو میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ پاک صاف نیک لڑکی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگی اماں میں تو سنتی تھی مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. میری بیوی نے یہ جواب دیا کہ اماں میں تو سمجھتی تھی مر کر جنت میں جائیں گے، اور اماں میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. کہنے لگے اللہ نے ایسی صابرہ اور شاکرہ بیوی دی، لیکن پھر اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ میرے حالات بھی بدلے. فرمانے لگے آج اللہ نے وہ مقام دیا کہ سرگودا کا علاقہ جس میں بڑے بڑے ذمہ دار 200 مربع 300 مربع سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمینوں والے بڑے بڑے، کہنے لگے آج اللہ نے وہ اس فقیر کو مقام دیا کہ ان ذمہ داروں کی بیویاں میرے گھر میں آ کے برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں. ان ذمہ داروں کی بیویاں میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں اور میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، سارے خاندان نے اسے چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ تو اس کا اپنا تھا نا. پھر اللہ نے دیکھو کیسے عزتیں دی. چنانچہ ان کی درس تفسیر بڑا مشہور تھا، بڑا معروف تھا. سبحان اللہ.
بہت کثیر البکا تھے، روتے تھے. چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے خلفاء میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو کہنے لگے یہ سن کے میں تو کانپ اٹھا، میں تو ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھا جا رہا ہے. جب میں کانپ اٹھا اور ڈر گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو آج بھی مجھ سے ڈر رہا ہے، آج تو تیرے اکرام کا دن ہے، تو نے اتنی اچھی زندگی گزاری کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا تمام موتا کی ہم نے مغفرت فرما دی. ہم نے اس قبرستان کے بھی تمام موتا کی مغفرت فرما دی. اس لیے جب ان کو دفن کیا گیا تو 40 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے، بالآخر وہاں پہرا لگانا پڑا کہ کوئی بندہ مٹی اٹھا کے نہ لے جائے. لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی قبر سے مٹی سے خوشبو کیسے؟ بھئی آپ حیران ہوتے پھریں، ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پھول کی مانند تھے، وہ تو پھول کی مانند تھے. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. ارے وہ تو مٹی تھی، اس پھول کو دفن کر دیا گیا تھا، پھول کی خوشبو نے مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیا. تو یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ایک بات ان کی اور سن لیجئے، پھر اصل جو بات کہنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے. فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک مجذوب ملے. مجذوب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغلوب الحال ہوتے ہیں، یعنی اپنے حال میں مست ہوتے ہیں، ہمیں ان سے واسطہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن کئی دفعہ اللہ والوں سے ہو جاتی ہیں ان کی باتیں. فرماتے ہیں کہ وہ مجذوب ملے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور جواب دے کر پوچھا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ بھرے بازار میں. فرمانے لگے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں، بھری ہوئی تھی مخلوق. فرمانے لگے جب میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں، انہوں نے بڑے تعجب کی ایک نظر لوگوں کے چہرے پر ڈالی. کہنے لگے ان کی توجہ کی یہ تاثیر تھی کہ جب میں نے دیکھا تو مجھے ان میں سے کئی بندے کتے بلے خنزیر کی شکل کے نظر آئے، جانور کی شکل نے نظر آئے، جانور پھر رہے ہیں. کہنے لگے میری جب کیفیت ذرا ٹھیک ہوئی میں نے دیکھا وہ تو جا چکے تھے. حضرت یہ واقعہ اپنے درس قرآن میں سنا کر پھر ایک عجیب شعر خود بنایا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک. کیا فرماتے تھے؟ ذرا اونچا بولیے، یاد کرنے والی بات ہے. فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. مالک تو سب کا ایک، مالک کا سبحان اللہ. مالک تو سب کا ایک اور مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ. حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. یقین کیجئے 100% اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرنے والے بہت تھوڑے نظر آتے ہیں. نیک لوگ ہیں، ہر جگہ ہیں، کوئی 90%، کوئی 95%، کوئی 96%، کوئی 98%، 1-8% کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی نہ کوئی پھڈا ضرور ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ مستاق نظر نہیں آتے کہ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں. نہ ان کی نظر میلی اٹھتی ہو، نہ ان کو غرض مرض ہو کسی غیر محرم سے، نہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو.
نیک لوگ بھی 98-99% کے اوپر آ کر رکے ہوئے ہیں. شیطان نے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے وہ جو فش کرتے ہوئے لگاتے ہیں نا کنڈی، وہ شیطان نے کہیں نہ کہیں کوئی کنڈی پھنسائی ہوئی ہے. میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ وہ جو 2-4 گناہ ہماری زندگی میں باقی ہیں ان سے بھی توبہ کر کے معصیت سے خالی زندگی گزارنا شروع کر دیں. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. اتنا قریب پہنچ کر بھی اگر ہم نے 1-2 گناہوں کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل نہ کیا تو پھر ہم جیسا محروم کون ہوگا؟ تو مشائخ خانقاہوں میں یہ کام کرواتے ہیں کہ وہ جو 1-2 گناہ نفس چھوڑنے پہ آمادہ نہیں نہ ہوتا، وہ شکنجے ایسے کستے ہیں کہ وہ کنڈی بھی نکل جاتی ہے. ماشاء جی ہاں، الحمدللہ. اسی لیے تو حضرات وقت گزارتے تھے نا خانقاہوں میں، ضرورت پیش آتی تھی، رگڑے لگتے تھے. جی ہاں. تو حضرت فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ. یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اصل ان کی بات سنانا چاہتا تھا، دل میں بات آئی کہ ممکن ہے آپ حضرات کو اتنا زیادہ تعارف نہ ہو تو کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے علماء صلحاء میں اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا تھا. شیخ التفسیر کے نام سے وہ بڑے معروف ہیں. ان کی تفسیر بھی بڑی عجیب ہے، لکھی ہے انہوں نے، لوگوں نے ان کے حالات زندگی پر PhD کی ہے یونیورسٹیوں میں، تو اللہ نے ان کو عجیب شخصیت بنایا تھا. بہرحال ان کی بات ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اذان کی آواز کوئی سنے، جب اذان کی آواز کوئی سنے اور اس اذان کا جواب دے، اگر کسی بات میں مشغول ہے، کسی کام میں، تو وہ اس بات کو بند کر دے، چپ ہو جائے اور اس کا جواب دینا شروع کر دے ادب کی وجہ سے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، اب وہ گفتگو کو موقوف کر دے اور اذان کے ادب کی وجہ سے اس کا جواب دینا شروع کر دے. تو اگر کوئی آدمی دنیا کی باتیں کر رہا ہے اور اللہ اکبر سنی اور سنتے ہی فوراً اس نے خاموشی اختیار کی اور اذان کا جواب دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے بعد اس نے مسنون دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ پوری دعا پڑھی، تو فرماتے تھے کہ اس اذان کے ادب کی وجہ سے میرا یہ تجربہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرماتے ہیں. یہ بات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. فرماتے تھے کہ جب کوئی اذان کی اللہ اکبر کی آواز سنے اور جو باتیں بھی کر رہا ہے وہ چپ ہو جائے اذان کے ادب احترام کی وجہ سے، اور جو اذان مؤذن کہہ رہا ہے وہ اس کا جواب دے اور پھر مسنون دعا پڑھے. فرماتے تھے میرا یہ تجربہ ہے اذان کے اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پر موت عطا فرما دیتے. لہذا میرے دوستو، ہمیں اذان کی آواز سن کر اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور اس کا ادب بھی کرنا چاہیے. اور اصل ادب یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضری کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ مساجد میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد